السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ القواعد الاربعہ، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ توحید کو شرک سے واضح طور پر سمجھنے کے لیے 4 بنیادی قاعدے بیان کیے ہیں۔ ان قاعدوں کا ذکر کرنے سے پہلے اس کتاب کو پڑھنے والے یا اس کے سننے والوں کو دعا دیتے ہیں اور بڑی قیمتی بات بتلاتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم وہ دعا اور قیمتی بات سنیں گے، پھر اس کے بعد وہ 4 قاعدے اور کسی قدر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ان کی شرح بھی سنیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، توحید کے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے، اور توحید وہی کام آئے گا جس میں شرک کی تھوڑی سی بھی ملاوٹ نہ ہو۔ اس لیے ان 4 قاعدوں سے متعلق یہ ہمارے سلسلے وار کچھ دروس ہوں گے، آپ ایک ایک کر کے پورے ضرور سنیے، دیکھیے، خود فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیے۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا یہ مبارک نام ہمارے ہر کام کے آغاز میں ہم لیتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری بھی ہے۔ اور اس اللہ کے نام کے ساتھ اس کے 2 اور نام، جس میں اس کی صفت رحمت کی وضاحت ہے اور بندوں پر وہ کس قدر مہربان ہے اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم، میں سوال کرتا ہوں اللہ سے جو کریم ہے، بڑا ہی کرم کرنے والا، بہت زیادہ نوازنے والا۔ اللہ کا یہ نام الکریم، اس کے اندر اور دوسری بہت ساری خوبیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنے لیے کوئی خیر اللہ سے طلب کر رہے ہیں یا ہم کسی اور کے لیے طلب کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں تو اس نام کا وسیلہ اور واسطہ لگانا چاہیے۔ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا جو رب ہے، رب یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، جس کے معنی میں پیدا کرنا، روزی دینا، اس پوری کائنات کو چلانا، یہ سارے مفہوم شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں غور کرنے کی بات، عرش عظیم کا رب کہا۔ عرش یہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سب سے بڑی چیز ہے۔ جی ہاں، اب یہاں آپ غور کیجئے، آگے توحید کے جو اہم مسائل اور توحید کو شرک سے واضح کر کے واضح طور پر اس کے فرق کو سمجھنے کے لیے جو 4 بنیادی باتیں بتا رہے ہیں، یہ انتہائی قیمتی، ایسی قیمتی معلومات دینے سے پہلے اللہ کے جن ناموں کا واسطہ دے رہے ہیں اس میں کریم اور عرش عظیم کا رب، اور عرش یہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود اپنے عرش کے بارے میں اس کو کئی صفتوں سے ذکر فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا العرش العظیم، کہیں فرمایا ذو العرش المجید،
کہیں اس کو کریم کے ساتھ بھی ذکر کیا. اب اللہ رب العالمین کے اس بڑی مخلوق کے رب ہونے کا، اس کی ربوبیت کا واسطہ دے کر دعا کیا دے رہے ہیں، غور کیجیے. ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ. میں سوال کرتا ہوں اللہ سے جو کریم ہے، عرش عظیم کا رب ہے، ان یتولاک، کہ وہ آپ کو اپنا ولی بنا لے، فی الدنیا، اس دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. غور کیا آپ نے؟ اصل سبق سے پہلے کتنی پیاری دعا دے رہے ہیں. اور کیا ہے دعا؟ اللہ آپ کو اپنا ولی بنا لے. اللہ اکبر. جب کوئی انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اسے دنیا اور آخرت میں کسی چیز کا غم نہیں ہوتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے وہ ہدایت پر جم کے رہتا ہے، کبھی گمراہی میں نہیں پڑ سکتا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالی مومنوں کا ولی ہے جو انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. شرک کے اندھیرے، بدعت کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور، سنت کے نور، نیکیوں کے نور کی طرف لے آتا ہے. اور اللہ جس کا ولی بن جائے، جو مسلمان اللہ کا ولی بن جائے، کتنا بڑا خوش نصیب، کتنا بڑا خوش نصیب کہ اسے استقامت نصیب ہوتی ہے، نیکیوں کی توفیق ملتی رہتی ہے. اس لیے آپ اللہ کا ولی بننے کی کوشش کریں، اور یہی دعا آپ کو دی جا رہی ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی طرف سے. پھر اس کے بعد دوسری دعا دیتے ہیں وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ. آپ جہاں بھی رہیں اللہ آپ کو مبارک بنا کے رکھے. اللہ اکبر. مبارک، برکتوں والا. کیا مطلب؟ کہ اس کا وجود خود اس کے اپنے لیے، اس کائنات کے لیے، لوگوں کے لیے اور دوسری مخلوقات کے لیے برکت والا ہوتا ہے. یہ بھی کتنی پیاری دعا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں یاد ہے نا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مبارک بنایا ہے. مبارک کون ہوتا ہے؟ وہ جو سچے ایمان والا ہو، ایمان کے راستے پر چلتا ہو، تقوی کی زندگی گزارتا ہو. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، تقوی کی زندگی گزارتے، تو ان کے لیے برکت کے دروازے ہم کھول دیتے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی برکتوں میں ہمیشہ رکھنے کے لیے اس ایمان کے راستے کو، توحید کے راستے کو اختیار کرے. کفر سے، شرک سے، بدعت سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بالکل بچا کے رکھے. اب اس کے بعد غور کیجیے آپ، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تیسری دعا دیتے ہیں وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ. اللہ آپ کو ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جن کو جب اللہ کی نعمت ملتی ہے تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو صبر اختیار کرتے ہیں، اور کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تین خوبیاں بھی کتنی عظیم الشان ہے. پہلی خوبی اعطی شکر، جب کچھ اللہ رب العالمین نوازے تو اس پر شکریہ ادا کرنا. اور ہم جو زندہ ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، یہ سب تو نعمتیں ہیں اللہ کی. جانتے ہیں نا آپ، ان سب سے بڑھ کر اسلام کی توفیق ہوئی، ایمان کی نعمت نصیب ہوئی.
اللہ کی پہچان ہمیں ملی، اور دوسری بہت ساری نعمتیں، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت تمہارے اوپر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو ایک نوالا کھاتے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اور جو ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں، ایک گھونٹ کچھ پیتے ہیں تو بھی اللہ کا شکر اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، شکر بیان کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا کیا مطلب؟ پہلی بات تو یہ ہے نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، کسی اور کی طرف نہیں، اور دل میں یہ اقرار مضبوط ہونا کہ اللہ ہی کی طرف سے وہ ملنے والی ہے۔ پھر زبان سے بھی شکریہ ادا کرنا الحمدللہ کی شکل میں، اور اسی طرح اپنے اعمال کے ذریعے بھی دلی طور پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ اعمال کی شکل میں اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کے کام انجام دیتے رہو، شکر کے اعمال بجا لاتے رہو۔ اور عمل کیا ہوگا شکر کا؟ کہ اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس نعمت کو اس کی اطاعت میں استعمال کرنا، جہاں استعمال کرنے کے لیے کہا، جیسے استعمال کرنے کے لیے کہا ویسے ہی کرنا، اس کی نافرمانی، اس کی ناراضگی میں نہیں کرنا۔ اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا۔ ابتلیا، ابتلا، آزمائش، جی ہاں ہم کو پتا ہے نا کہ ہماری پوری زندگی ہے آزمائش ہے۔ هو الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تو کس لیے؟ تمہیں آزمانے کے لیے کہ کون تم میں اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں آزمائش میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیسے؟ اگر کسی نیک کام کا حکم ہمیں دیا گیا، اس کام کو بجا لانے میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اس توحید کو لے لیں آپ، اس پر قائم رہنے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے صبر کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں مسجد کی طرف جانے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ صبح فجر کے وقت میں بستر کو چھوڑ کر اٹھنے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح یہ تو ایک مثال تھی نا، اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت۔ جی ہاں، جیسے اللہ رب العالمین نے شرک کو حرام قرار دیا، گھر والے شرک کر رہے ہیں، آس پاس کے لوگ کر رہے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، لیکن بچنے کے لیے بہت صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سود کو، رشوت کو، حرام کھانے کو منع کیا، تو اب حرام کمائی سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ سامنے حرام لقمے ہوں گے، حرام کمائی ہوگی، اور ہمارے پاس کوئی اور دوسرا انکم نہیں ہوگا، یا ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی صحیح سے نہیں مل رہی ہوگی، لیکن صبر کے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ اور اسی طرح اللہ کی طرف سے کوئی آفتیں آ جائیں، کوئی بیماری آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کسی کی وفات ہو جائے ہمارے عزیزوں میں سے، کوئی ہمارا کاروبار ڈوب جائے، ہمارے کھیت وغیرہ کا کوئی نقصان ہو جائے، تو بھی صبر کرنا۔ اور یہاں اس صبر کے عظیم الشان اجر کو جان لیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اور تیسری بات کیا بیان فرمائی؟ اللہ آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو اگر ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً استغفار کرتے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے، انبیاء اکرام کی صفت ہے۔ اور یہ تینوں بھی، نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا، مصیبت آنے پر صبر اختیار کرنا، اور گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کرنا، انبیاء اکرام نیک لوگوں کی یہ خوبی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب وہ اپنے نفس پر کوئی ظلم کرتے ہیں، کوئی ان سے فحش کام سرزد ہو جاتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں،
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، پھر وہ اپنے ان گناہ کے کاموں پر اڑے نہیں رہتے بلکہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ خوبی اپنانی چاہیے۔ توحید کے سبق میں اس چیز کی دعا جو دے رہے ہیں اس کو ہم سمجھیں کہ ہماری زندگی میں کئی ایسے مرحلے آئیں گے کہ توحید سے قدم پھسل جائے گا تو فوراً اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، اے اللہ میں جانتے بوجھتے کوئی شرک کے کام کر لوں، ایسی حالت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واستغفرک لما لا اعلم، اور اگر انجانے میں کچھ سرزد ہو جائے تو میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، بخشش کا طلبگار ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اور اگر نعمت ملے تو شکر، آزمائش آئے تو صبر، گناہ ہو جائے تو استغفار۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاث، یہ تین چیزیں عنوان السعادہ، خوش بختی کی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اعلم، جان لو، ارشدک اللہ لطاعتی۔ اب دیکھیے اصل چار قاعدے بیان کرنے سے پہلے اب جو ایک اہم بات بتا رہے ہیں اس سے پہلے پھر ایک دعا دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے تین دعائیں یاد ہیں آپ کو، اللہ آپ کو دنیا آخرت میں اپنا ولی بنا لے، اللہ آپ کو جہاں بھی رہیں آپ مبارک بنا دے، اور اللہ آپ کو ان لوگوں میں سے بنا دے جن کو نعمت ملی تو شکر، آزمائش آئی تو صبر، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں، اور یہ سعادت کی خوشبختی کی علامتیں ہیں۔ پھر دعا دیتے ہیں کہ جان لو ارشدک اللہ لطاعتی، اللہ آپ کو اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا۔ خود بھی ایسی دعائیں سیکھیں، دوسروں کو دیتے رہیں، اور خاص طور پر آپ میں سے جو لوگ والد ہیں، والدہ ہیں تو اپنے بچوں کو، ٹیچر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو، کسی جگہ بڑے ہیں تو اپنے چھوٹوں کو، کہیں ذمہ دار ہیں تو اپنے سامنے کے لوگوں کو دعائیں دیتے رہیں۔ کوئی بھی کام کے بارے میں حکم دینے سے پہلے دعا دیتے رہیں، اس سے ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور آپ کی بات کو سننے کی طرف ان کی توجہ ہوگی، وہ سننا چاہیں گے غور سے آپ کی بات کو۔ اب ارشدک اللہ لطاعتی، اللہ آپ کو اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دعا دے کر کیا کہتے ہیں؟ ان الحنیفیت ملت ابراہیم، دین حنیف، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ ان تعبد اللہ وحدہ، کہ آپ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ اللہ اکبر۔ اب اصول ثلاثہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین نے ملت ابراہیمی، دین حنیفیت کی اتباع کا ہمیں حکم دیا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اور دین حنیف، ملت ابراہیمی کیا ہے وہ یہاں بتا رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ تو یہاں اس بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آگے میں اور جو آپ کو باتیں بتانے جا رہا ہوں یہ دین حنیف میں سے ہے، ملت ابراہیمی میں سے ہے، میں کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، اور ہر بات دلیل سے کرتے ہیں۔ اور دین حنیف، ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، پورے اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی بندگی کرنا۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لیکن سورہ زخرف کی آیتیں آپ دیکھیں، اننی براء مما تعبدون۔ اپنی قوم سے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی پوجا کرتے ہو، جن جن کی عبادت کرتے ہو، ان سب سے میں بری ہوں، بیزار ہوں، الا الذی فطرنی، سوائے اس ایک اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا، اسی سے میرا تعلق ہے، اسی سے میرا رشتہ ہے، اس سے بیزار نہیں۔ اس کے علاوہ باقی تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان سب سے میرا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اننی براء مما تعبدون، یہ اس میں لا الہ کا مفہوم ہے کہ ہر چیز میں سے عبادت کا انکار کر دینا، اور الا الذی فطرنی میں
الا اللہ کا مفہوم ہے، یعنی اثبات۔ کیا مطلب؟ عبادت کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، پورے خلوص کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ۔ اور دلیل سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ صرف اور صرف میری عبادت کے لیے، تو یہاں لیعبدون کا مطلب لیوحدون، عبادت میں اسی کو منفرد ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہاں تک باتیں سمجھ میں آئی ہے نا؟ آج کا یہ پہلا سبق قواعد اربع میں، جس میں شروع کے حصے میں تو دعائیں تھیں، پھر ملت ابراہیمی کسے کہتے ہیں یہ بتایا گیا۔ اب اگلے سبق کا انتظار کریں اور سننا نہ بھولیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔